السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ سمرقند میں ہے اور یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، جس میں آپ دیکھیں گے پیچھے سے ایک آدمی بھی جو ہے اس کو دکھا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے اور کس طریقے سے انہوں نے حدیث پاک لکھے، اور دیکھیں ان کے والدہ کا بھی ذکر آتا ہے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے۔ تو کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں ایک دلچسپی ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی کتاب لکھے، جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین کتاب جس کو کہا گیا ہے وہ ہے بخاری شریف۔ تو امام بخاری کے والدہ کتنے نیک تھے، پرہیزگار تھے، کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اصلی نام کیا، آپ تو خالی امام بخاری نام سنے ہوں گے۔ تو امام بخاری یہ بخارا کے رہنے والے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بخاری کا کتاب کا نام بھی جو بخاری رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بخارا کا رہنے والے تھے۔ ازبیکستان میں جو ہے یہ جو ہے ابھی بھی ان کا مزار ہے اور سمرقند میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مزار آپ کو دکھ ہی رہا ہے اس میں، اور بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو عالم بناتا ہے یا علم والا بناتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے، اس کے اوپر آزمائشیں بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گھر والے بھی کیسی محنت کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جب والد اور والدہ کا مطلب دونوں کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب جو ہے یہ خود بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے نیک پرہیزگار انسان تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بزنس مین بھی تھے اور بہت دولت مند بھی تھے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے کچھ ہی سال یعنی بچپن میں ہی جو ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے والدہ نے آپ کی پرورش کی، اور جو کہ بہت سارا مال چھوڑ گئے تھے۔ تو ہوا کیا، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام بخاری بچپن کے عالم میں ہی آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، یعنی دیکھنا بند ہو گیا، لیکن والدہ ہار نہیں مانی، کہیں دوا کرائے، کہیں حکیموں کے پاس گئے، جانے کے بعد بھی جو ہے آپ کو شفا یا آپ شفا نہیں ہو پائے، آپ کی آنکھیں صحیح نہیں ہوئی، تندرست نہیں ہوئے، بینائی واپس نہیں آئی، بلکہ آپ جو ہے نابینا ہی رہے، یعنی اندھے رہے چھوٹے پن میں۔ لیکن آپ کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے آپ کی والدہ کے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے بچے کو جو نابینا سے بینائی عطا فرما دے گا۔ تو واقعی صبح میں کیا دیکھتے ہیں آپ کی والدہ کہ امام بخاری جب اٹھتے تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آنکھوں میں روشنی اتنی آئی ہے کہ چاند کو بھی جو ہے ایک دم غور سے دیکھا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں میں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی بہت زیادہ روشنی آ گئی تھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ لوگ تو ان کے ساتھی جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، لیکن آپ سے پوچھا کرتا آپ کیوں نہیں لکھتے، تو آپ کہتے آپ نے جو بھی نوٹ لکھے ہو نا، نوٹس کیے ہو، وہ میں آپ کو یوں ہی سنا دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے آپ کو یوں ہی سنا دیتے، یعنی اتنا حافظہ تیز تھا، اور آپ کا نام جو ہے محمد رکھا گیا ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے محمد، آپ کے والد صاحب کا نام ہے اسماعیل، تو محمد بن اسماعیل یعنی اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری کے دیکھیں والدہ جب نیک ہو تو بچے کیسے ہوتے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج تو ایسا ہے کہ عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بیٹا دیکھ موبائل، خود بھی موبائل دیکھتی رہتی ہے، اس طریقے سے زندگی کٹ رہی ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔